دنیا میں جتنے بھی مشروبات استعمال کیے جاتے ہیں ان میں چائے دوسرے نمبر پر ہے۔ بعض ملکوں میں چائے عادت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، بعض علاقوں میں یہ وہاں کے کلچر اور ٹریڈیشن کا ایک حصہ ہے، جبکہ بعض ملکوں میں اسے مہمان نوازی کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں چائے کو ایک میڈیسن یعنی دوائی کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو چائے دنیا میں استعمال کیے جانے والے مشروبات میں دوسرے نمبر۔ میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ اس ویڈیو میں آج میں چائے کے بارے میں بات کروں گا۔ تقریباً 4000 سال پہلے چائے کو چائنا میں دریافت کیا گیا۔ چائے ایک جھاڑی نما پودے کیمیلیا سائنینسس سے تیار کی جاتی ہے۔ اس پودے کیمیلیا سائنینسس کی کونپلوں اور پتوں کو توڑ کر ایک خاص ٹمپریچر پہ آکسیڈائزڈ یا فرمنٹ کیا جاتا ہے۔ چائے کی ان پتیوں کو پہلے دھوپ میں ایک مخصوص ٹمپریچر اور مخصوص وقت کے لیے ڈرائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مختلف مشینوں میں ایک خاص ٹمپریچر پہ اور خاص وقت کے لیے اسے آکسیڈائزڈ یا فرمنٹ کیا جاتا ہے۔ دنیا میں چائے کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کے اندر چائے کے انگریڈینٹ خاص کر کیفین خاصی حد تک تبدیل ہو جاتی ہے، چونکہ بہت ساری کمپنیز چائے کو مختلف ٹمپریچر پہ اور مختلف وقت میں فرمنٹ کرتی ہیں یا آکسیڈائز کرتی ہیں۔ اس کو جتنا بھی زیادہ آکسیڈائز کیا جائے یا فرمنٹ کیا جائے تو اس سے اس کے کیفین کے کنٹینٹ پہ خاص کر فرق پڑتا ہے۔ بلیک ٹی کے ڈرائیڈ لیوز کو یعنی چائے کی پتی کو اگر پانی میں زیادہ دیر تک ابالا جائے تو اس سے بھی اس کے انگریڈینٹ یا اس کے اجزاء میں فرق پڑتا ہے، اور آپ جتنا چائے کو پانی میں زیادہ ابالیں گے اس سے اس کے ٹیسٹ میں بھی فرق پڑتا ہے اور اس کے اندر موجود کیفین کی مقدار میں بھی فرق پڑتا ہے۔ چائے کو ابلتے پانی میں یعنی 95 ڈگری سینٹی گریڈ سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک 3 سے 5 منٹ تک ابالنا چاہیے۔ اس سے چائے کے ٹیسٹ میں کوئی زیادہ خرابی پیدا نہیں ہوگی، اور نہ ہی کیفین کے جو سٹینڈرڈ اور نہ ہی کیفین اور دوسرے اجزاء کی جو سٹینڈرڈ مقدار ہے اس میں کوئی خاص فرق پڑے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بلیک ٹی یعنی چائے میں کون سے انگریڈینٹ موجود ہیں۔ چائے کے انگریڈینٹ میں جنرلی کیفین، اینٹی آکسیڈنٹ، منرلز یعنی سوڈیم پوٹاشیم اور بہت ہی کم مقدار میں کاربوہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر امینو ایسڈز، ایل-تھینین موجود ہوتی ہے۔ چائے کا مشروب ایک لو کیلوریز لیکوڈ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ چائے کے اندر جو اس کے انگریڈینٹ ہیں ان کے انسانی جسم یعنی انسانی صحت پہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ چائے کے اندر کیفین کی ایک خاص مقدار موجود ہوتی ہے۔ کیفین کا انسانی جسم یعنی انسانی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے یا اس کے کیا اثرات ہیں، تو کیفین ایک خاص مقدار میں انسانی موڈ کو ایلیویٹ کرتی ہے، یعنی انسانی برین کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی انرجی بوسٹ ہوتی ہے، انسانی جسم میں ایک الرٹنس آتی ہے، اور اس کے علاوہ انسانی جسم میں کام کاج کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے چائے انسانی جسم کو چست کرتی ہے اور دماغ کو ایکٹیویٹ کرتی ہے یعنی ایکسائٹ کرتی ہے اور اس کو الرٹ کرتی ہے۔ یہ کیفین کا انسانی جسم پہ ایفیکٹ موجود ہے۔ چائے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ پالیفینالز، کیٹکن اور فلیوونائڈز اور اس کے علاوہ دوسرے اینٹی آکسیڈنٹ انسانی صحت پہ ایک اچھا اثر چھوڑتے ہیں۔ ان آکسیڈنٹ کا اینٹی انفلیمیٹری اثر اور دوسرے اثرات انسانی جسم کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جس میں سٹروک اور دل کی بیماریاں، ان کو کنٹرول کرنے میں بھی چائے کا بہت اہم رول ہے۔ اس کے علاوہ آسٹیوپروسس یعنی بڑھاپے میں کمزور ہڈیوں کے عمل کو بھی چائے کسی حد تک روکتی ہے۔ اسی طرح چائے ویٹ کم کرنے میں بھی ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے، اور چائے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس انرجی لیول کو بوسٹ کرتی ہے اور انگزائٹی لیول کو بھی کم کرتی ہے۔ کچھ ایسی بھی سٹڈیز موجود ہیں جن کے مطابق چائے یعنی بلیک ٹی کینسر کے انسیڈنس کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چائے کے انگریڈینٹ میں موجود کیفین، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چونکہ کیفین چائے کے انگریڈینٹ میں انسانی جسم اور انسانی صحت پہ ایک خاص رول پلے کرتی ہے، یا ایک خاص طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے کیفین کی ایک خاص مقدار استعمال کرنی چاہیے، اور کیفین کی ڈوز کو چائے میں زیادہ نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی کیفین آدمی کو استعمال کرنی چاہیے، اور اس سے زیادہ کرنے کی صورت میں انسانی جسم پر کیفین کے کیا برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ چائے کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم چائے کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ چائے کی زیادتی کے باعث اس کے نقصانات کے بارے میں بات کریں گے۔ چائے کی مکسنگ سے، یعنی چائے میں اگر دودھ ڈالا جائے تو اس کے فائدے نقصان کیا ہیں، اور اس کے علاوہ چائے کے بارے میں مزید ڈسکشن کریں گے۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔